بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا میں آنے والے سبھی انسان چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، انہیں ایک نہ ایک دن اپنی جنسی ضروریات کو پورا کرنے اور اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے شادی کرنا ہوتی ہے۔ مگر سب سے بڑا سوال یہ بن جاتا ہے کہ یہ شادی کس سے کی جائے۔ ظاہر ہے ایک مرد کسی عورت سے شادی کرے گا اور عورت مرد سے شادی کرے گی، لیکن جب مرد اپنے لیے کسی بیوی کا انتخاب کرتے ہیں اور اسے شادی کی پیشکش کرتے ہیں، اس سے پہلے کئی اہم چیزیں ہوتی ہیں جو جانی جاتی ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑا سوال جو اکثر مردوں کے ذہن میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہونے والی بیوی کیا ورجن ہے، یعنی کہ اس سے پہلے وہ کسی کے ساتھ جنسی عمل تو نہیں کر چکی ہے۔ وہ جنسی عمل شادی کے تعلق میں ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی لڑکی کی ذاتی کردار میں کوئی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوستو، اگر اپنے ارد گرد دیکھا جائے تو ہم میں سے کوئی بھی مرد ایسا نہیں ہوگا جو چاہے گا کہ اس کی شادی ایسی خاتون سے ہو جس نے پہلے کسی کے ساتھ جنسی عمل کر رکھا ہو۔ بالخصوص شادی کے بغیر جنسی تعلق رکھنے والی خاتون کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک مسلمان لڑکی نے اسی حوالے سے سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ اسلام اس بات پر زور کیوں دیتا ہے کہ کنواری یا ورجن لڑکی سے ہی شادی کی جائے۔ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی مثال دے کر اور قرآن پاک کے احکامات کی روشنی میں اس معاملے پر وضاحت پیش کی۔ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس لڑکی نے کیا سوال کیا۔ Marriage, or to give preference to virgin over non-virgins, or to give preference over good-looking to average-looking women. Sister asked the question that is it cultural in Islam, is it preferable in Islam to marry younger women as compared to elder women, to marry more beautiful women as compared to average looking women. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس خاتون کا سوال دہراتے ہوئے مختصر الفاظ میں کہا کہ ہماری یہ بہن پوچھ رہی ہے کہ دین اسلام میں کوئی کلچر ہے جس کی وجہ سے سارے مسلم ورجن لڑکی کو ترجیح دیتے ہیں یا پھر زیادہ خوبصورت لڑکی کو ہی اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال کا جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے یہ واضح کر دیا کہ ایسا کرنا فرض ہے یا پھر سنت ہے یا پھر کچھ اور۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ دین اسلام میں لڑکی کا انتخاب کرتے وقت بطور بیوی اس کا کنواری ہونا، اس کا بہت زیادہ دولت مند ہونا یا پھر اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر شادی کرنا، یہ تمام عوامل نہ تو سنت ہے نہ ہی فرض ہیں، لیکن یہ مباح ہے، یعنی کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو بھی درست، نہ کیا جائے تو بھی درست ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے بہترین مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ انہوں نے 11 شادیاں کی جن میں کچھ کنواریاں، کچھ پہلے سے ہی طلاق یافتہ یا بیوہ تھی، یعنی کہ وہ جنسی عمل سے گزر چکی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی شادی کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال بڑی تھی، یعنی کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سے زیادہ بڑی عمر کی عورت سے شادی کی جا سکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شادی کی تھی تو حضرت خدیجہ بہت مالدار خاتون تھی، یعنی اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مسلمان اگر دولت کی خاطر بھی شادی کرتا ہے کسی عورت سے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی مثال کو سمجھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 برس تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ Is it preferable? It is mubah. Because if you go to the history of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the first woman that Muhammad sallallahu alaihi wasallam married, Hazrat Khadija may Allah be pleased with her, she was 15 years elder to the Prophet. The Prophet was 25 years old, Hazrat Khadija was 40 years old. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دیگر خواتین سے شادی کی ان میں جوان بھی تھی اور ان میں کنواری بھی تھی اور غیر کنواری بھی تھی، کوئی 36 سال کی تھی، کوئی 32 سال کی تھی، لیکن اگر بات عمر کی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمر کی خاتون سے شادی کی، اپنے سے بڑی سے بھی، اپنے سے چھوٹی سے بھی، صرف یہ پیغام دینے کے لیے کہ حلال طریقے کے ساتھ مسلمان مرد اپنے سے بڑی یا چھوٹی لڑکی سے شادی کر sکتا ہے۔ May Allah be pleased with her, she expired. Till the age of 50-52, until Hazrat Khadija, may Allah be pleased with her, she expired. And only after she expired did the Prophet marry. And after that when he married the girls that were younger, 36 years old, 32 years old, etc. But preference over young in age, here you have an example. The first marriage is 15 years older, the next marriage is younger. You have example that the Prophet, the first wife he did, Hazrat Khadija may Allah be pleased with her, she was a widower, so she wasn't a virgin. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شادی کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیوہ کے ساتھ شادی کی گئی تھی، یعنی کہ وہ شادی شدہ تھی،
تو ظاہر ہے کہ پہلے سے جنسی عمل کر چکی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی بھی مسلمان کسی ایسی خاتون سے شادی کر سکتا ہے جس نے پہلے جنسی عمل کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی بیویوں میں سے صرف ایک بیوی ورجن تھی، یعنی کہ جنسی عمل نہیں کر چکی تھی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کنواری نہیں تھیں، یا تو وہ بیوہ تھیں یا پھر طلاق یافتہ تھیں، جس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ شادی کے تعلق میں تھیں، لہٰذا وہ جنسی عمل سے گزر چکی تھیں اور وہ ورجن نہیں تھیں۔ Prophet, the first wife he did, Hazrat Khadija, may Allah be with her, she was a widower, so she wasn't a virgin. Amongst all the wives, only one wife was virgin. All the others, they were not virgins. They were either widower or they were divorcees. But that does not mean it is sunnah to marry a non-virgin. Then there will be a problem. But in the life of the Prophet gave various examples. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صرف ورجن لڑکی سے ہی شادی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تو پھر دنیا میں بہت مسائل پیدا ہو جاتے، بیوائیں اور طلاق یافتہ عورتیں کہاں جاتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ لہٰذا ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ انسان کے ذاتی چوائس پر ہے۔ لڑکا جیسے چاہے اس لڑکی سے چاہے شادی کر سکتا ہے، وہ نکاح کی صورت میں حلال طریقے سے ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی شادی کرتے وقت ایک مسلمان مرد کو اپنی ہونے والی بیوی میں کیا چیزیں تلاش کرنی چاہیے، اس کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پیش کیا۔ As I mentioned earlier, according to the hadith of Sahih Bukhari, volume number 7, in the book of Nikah, hadith number 5090, that the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان مرد شادی کرے، اپنی ہونے والی بیوی میں 4 چیزیں تلاش کرے۔ پہلی خوبصورتی، دوسری دولت، تیسری باکردار عورت اور چوتھا اس کا متقی ہونا، دین اسلام کے قریب ہونا، اور اس میں سے جو سب سے بہترین ہے وہ دین اسلام کے قریب ہونا۔ لہٰذا اگر کوئی نوجوان لڑکا خوبصورت لڑکیوں کے پیچھے جاتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے اور ایسا کر سکتا ہے۔ کوئی دولت کی خاطر کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی حرام نہیں ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی 40-45 سال کا بوڑھا 18-19 سال کی نوجوان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ دیندار عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ 4 things: beauty, wealth, nobility and virtue. And amongst them, virtue is the best. So if someone looks for beauty, it's not haram. Someone wants a younger wife, it's not haram. Someone wants a wealthier wife, it's not haram. Someone wants a noble wife, it's not haram. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ سب سے بہترین بیوی کا انتخاب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ دین کے راستے پر چلنے والی ہو۔ میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں اور اسلام نے بھی یہی کہا ہے، لیکن اپنے سے کم عمر زیادہ خوبصورت یا کسی بھی طرح کی لڑکی سے شادی کرنے سے اسلام نے منع نہیں کیا اور یہ مباح ہے، انسان کی اپنی ذاتی چوائس ہے۔ یوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا چکے تھے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔